الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ ترجمہ کنزِ عرفان۔ اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا، اور وہ عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ ورسولاً الی بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور دلیل کے طور پر اس زمانے کے حالات کے موافق بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے نبی تھے، یہی بات موجودہ بائبل میں بھی موجود ہے۔ آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 5 معجزات کا بیان ہے: مٹی سے پرندے کی صورت بنا کر پھونک مارنا اور اس سے حقیقی پرندہ بن جانا، پیدائشی اندھوں کو آنکھوں کا نور عطا فرما دینا، اور کوڑ کے مریضوں کو شفا یاب کر دینا، مردوں کو زندہ کر دینا، غیب کی خبریں دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی تفصیل۔ پرندے پیدا کرنا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا اور معجزات دکھائے تو لوگوں نے درخواست کی کہ آپ علیہ السلام ایک چمگادڑ پیدا کریں۔ آپ علیہ السلام نے مٹی سے چمگادڑ کی صورت بنائی، پھر اس میں پھونک ماری تو وہ اڑنے لگی۔ چمگادڑ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اڑنے والے جانوروں میں بہت عجیب ہے اور قدرت پر دلالت کرنے میں دوسروں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ بغیر پروں کے اڑتی ہے اور دانت رکھتی ہے اور ہنستی ہے، اور اس کے مادہ کی چھاتی ہوتی ہے اور وہ بچہ جنتی ہے، حالانکہ اڑنے والے جانوروں میں یہ باتیں نہیں پائی جاتی۔ کوڑیوں کو شفا یاب کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مریض کو بھی شفا دیتے جس کا برس بدن میں پھیل گیا ہوتا اور اطباء اس کے علاج سے عاجز ہو چکے ہوتے۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا علم یعنی ڈاکٹری کا علم انتہائی عروج پر تھا، اور طب کے ماہرین علاج کے معاملے میں انتہائی مہارت رکھتے تھے، اس لیے ان کو اسی قسم کے معجزے دکھائے گئے تاکہ معلوم ہو کہ طب کے طریقے سے جس کا علاج ممکن نہیں اس کو تندرست کر دینا یقیناً معجزہ اور نبی کی نبوت کی دلیل ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اکثر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک دن میں 50 ہزار مریضوں کا اجتماع ہو جاتا تھا۔ ان میں جو چل سکتا تھا وہ حاضر خدمت ہوتا تھا، اور جسے چلنے کی طاقت نہ ہوتی اس کے پاس خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جاتے اور دعا فرما کر اس کو تندرست کرتے اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کی شرط کر لیتے۔ مردوں کو زندہ کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 شخصوں کو زندہ کیا۔ ایک غار جس کو آپ علیہ السلام کے ساتھ مخلصانہ محبت تھی جب اس کی حالت، ایک عازر جس کو آپ علیہ السلام کے ساتھ مخلصانہ محبت تھی جب اس کی حالت نازک ہوئی تو اس کی بہن نے آپ علیہ السلام کو اطلاع دی، مگر وہ آپ علیہ السلام سے 3 روز کی مسافت کے فاصلے پر تھا۔ جب آپ علیہ السلام 3 روز میں وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس کے انتقال کو 3 روز ہو چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کی بہن سے فرمایا ہمیں اس کی قبر پر لے چل۔ وہ لے گئی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی جس سے عازر حکم الہی سے زندہ ہو کر قبر سے باہر آ گیا اور مدت تک زندہ رہا اور اس کے یہاں اولاد ہوئی۔ دوسرا ایک بڑھیا کا لڑکا تھا جس کا جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جا رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی، وہ زندہ ہو کر جنازہ اٹھانے والوں کے کندھوں سے اتر پڑا اور کپڑے پہنے گھر آ گیا، پھر زندہ رہا اور اس کے یہاں اولاد بھی ہوئی۔
تیسری ایک لڑکی تھی جو شام کے وقت مری اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اس کو زندہ کیا۔ چوتھے سام بن نوح تھے جن کے وفات کو ہزاروں برس گزر چکے تھے۔ لوگوں نے خواہش کی کہ آپ علیہ السلام ان کو زندہ کریں، چنانچہ آپ علیہ السلام نے ان کی نشاندہی سے قبر پر پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ صاحب نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے عجب روح اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات سن۔ یہ سنتے ہی وہ مرعوب اور خوف زدہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور انہیں گمان ہوا کہ قیامت قائم ہو گئی۔ اس کی دہشت سے ان کے سر کے آدھے بال سفید ہو گئے۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ دوبارہ انہیں سکرات موت کی تکلیف نہ ہو، اس کے بغیر انہیں واپس کیا جائے، چنانچہ اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسے زندہ فرماتے اسے باذن اللہ یعنی اللہ کے حکم سے فرماتے۔ اس فرمان میں عیسائیوں کا رد ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت یعنی خدا ہونے کے قائل تھے۔ غیب کی خبریں دینا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیماروں کو اچھا کیا اور مردوں کو زندہ کیا تو بعض لوگوں نے کہا یہ تو جادو ہے اور کوئی معجزہ دکھائیے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو اور جو جمع کر رکھتے ہو میں اس کی تمہیں خبر دیتا ہوں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک پر یہ معجزہ بھی ظاہر ہوا۔ آپ علیہ السلام آدمی کو بتا دیتے تھے جو وہ کل کھا چکا اور جو آج کھائے گا اور جو اگلے وقت کے لیے تیار کر رکھا ہوتا۔ آپ علیہ السلام کے پاس بہت سے بچے جمع ہو جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام انہیں بتاتے تھے کہ تمہارے گھر فلاں چیز تیار ہوئی ہے، تمہارے گھر والوں نے فلاں چیز کھائی ہے، فلاں چیز تمہارے لیے بچا کر رکھی ہے۔ بچے گھر جاتے اور گھر والوں سے وہ چیز مانگتے، گھر والے وہ چیز دیتے اور ان سے کہتے کہ تمہیں کس نے بتایا؟ بچے کہتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ تو لوگوں نے اپنے بچوں کو آپ علیہ السلام کے پاس آنے سے روکا اور کہا کہ وہ جادوگر ہیں، ان کے پاس نہ بیٹھو، اور ایک مکان میں سب بچوں کو جمع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو تلاش کرتے تشریف لائے تو لوگوں نے کہا وہ یہاں نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس مکان میں کون ہے؟ انہوں نے کہا سور ہے۔ فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ اب جو دروازہ کھولا تو سب ہی سور ہو رہے تھے، سور تھے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 سے حاصل ہونے والا درس۔ اس آیت مبارکہ سے بہت سے عقائد و مسائل معلوم ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا ہوئے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات عطا ہوتے ہیں۔ بہت سے معجزات انبیاء کرام علیہ السلام کے اختیار سے ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ان معجزات میں کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ معجزات بہت سی قسموں کے ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ مردوں کو زندہ کرنے کا بھی معجزہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو اختیارات اور قدرت عطا فرماتا ہے۔ محبوبان خدا لوگوں کی حاجت روائی پر قدرت رکھتے ہیں اور ان کی مشکل کشائی فرماتے ہیں۔ محبوبان خدا عام عادت سے ہٹ کر مشکل کشائی کرتے ہیں اور محبوبان خدا کی قدرتیں عام مخلوق کی قدرتوں سے بڑھ کر اور بالاتر ہوتی ہیں۔ محبوبان خدا شفا بھی بخشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، اسی لیے بطور خاص اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اور محبوبان خدا کی بارگاہ میں عرض کی جاتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرما دیں اور ہمارے لیے دعا کریں۔ محبوبان خدا کے تمام اختیارات اللہ عز و جل کی عطا اور اجازت سے ہوتے ہیں۔ محبوبان خدا کے اختیارات کا انکار کرنا سیدھا قرآن کا انکار کرنا ہے۔ محبوبان خدا کے لیے قدرت و اختیار ماننا شرک نہیں، ورنہ معاذ اللہ قرآن پاک کی تعلیمات کو کیا کہیں گے؟ شفا دینے، مشکلات دور کرنے وغیرہ کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کرنا شرک نہیں، لہٰذا یہ کہنا جائز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا اور دافع البلا ہیں، یا اللہ عز و جل کے پیارے اولاد دیتے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں، میں لا علاج بیماروں کو اچھا کرتا ہوں، میں غیبی خبریں دیتا ہوں، حالانکہ یہ تمام کام رب عز و جل کے ہیں۔ محبوبان خدا غیب کی خبریں جانتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھروں میں رکھی ہوئی چیزوں کو بھی جانتے تھے۔ محبوبان خدا کے لیے علوم غیبیہ ماننا توحید کے منافی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کا انکار کرنا توحید کے منافی ہے۔ اس آیت میں جتنا غور کرتے جائے اتنا زیادہ عقائد اہل سنت واضح ہوتے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ